اور حسین وادی کرم ہر لحاظ سے اہمیت کی حامل ہے۔ کرم ایجنسی فاٹا کی واحد قبائلی ایجنسی ہے جس کی سرحدیں 3 اطراف سے پڑوسی ملک افغانستان سے جا ملتی ہے۔ خوبصورتی کے لحاظ سے تو کرم ایجنسی اپنی مثال آپ ہیں۔ وادی کرم کی خوبصورتی کو سمیٹا ہے اقبال حسین اقبال نے اس رپورٹ میں۔ تاریخی اہمیت کی حامل کرم ایجنسی وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں میں خیبر ایجنسی کے بعد دوسری پرانی ایجنسی ہے جو 1992 میں معمار وجود میں آئی۔ یہ دریائے کرم کی مناسبت سے کرم ایجنسی کے نام سے مشہور ہے۔ مقامی طور پر یہ وادی کرم کہلاتا ہے اور رگوید جیسی پرانی کتاب میں بھی کرم کا تذکرہ کرم کے نام سے کیا گیا ہے۔ سلطنت مغلیہ کے بانی ظہیر الدین بابر نے سوانح عمری تزک بابری میں وادی کرم کا ذکر تومان بنگش کے نام سے کیا ہے۔ وہ 16ویں صدی عیسوی کے اوائل میں کوہاٹ سے ہوتے ہوئے وادی کرم پہنچے اور پیواڑ کوتل کے راستے کابل واپس چلے گئے۔ کرم ایجنسی 3380 مربع کلومیٹر رقبہ پر پھیلی ہوئی ہے۔ 1998 کی مردم شماری کے مطابق کرم ایجنسی کی آبادی 4,48,310 تھی، لیکن 19 سال گزرنے کے بعد شاہ چناروں کی سرزمین کی آبادی 10 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ کرم ایجنسی کی سرحدیں شمال مغرب اور جنوب مغرب میں افغانستان کے ننگرہار اور پکتیا کے صوبوں، شمال مشرق میں خیبر ایجنسی، مشرق میں اورگزئی ایجنسی اور جنوب مشرق میں ضلع ہنگو سے ملتی ہیں۔ کرم ایجنسی واحد ایجنسی ہے جہاں تقریباً 16 قبیلے آباد ہیں، جن میں بنگش، پاڑا چمکنی، توری، علی شرزئی، زی مشت، مسوزئی، منگل، مقبل، جاجی، جادران، پراچا، ہزارہ، خوشی، لسیانی اور خروٹی وغیرہ قبیلے شامل ہیں۔ دوسرے قبائلی علاقوں کے مقابلے کرم ایجنسی ایک سرد علاقہ ہے، جبکہ گرمیوں میں موسم بہت خوشگوار ہوتا ہے۔ وادی کرم چاروں اطراف سے پہاڑوں میں گری ہوئی ہے، جن میں کوہ سفید یا سپین غر زیادہ اہمیت کا حامل ہے، جو افغانستان اور کرم ایجنسی کے مابین قدرتی حد بندی کا کام دیتا ہے۔ چند مہینوں کے علاوہ کوہ سفید کی چھٹیاں سال بھر برف سے ڈکی رہتی ہیں۔ کرم ایجنسی کے انتظامی امور کو بطریق احسن چلانے کی غرض سے اسے اپر کرم، لوئر کرم اور سنٹر کرم 3 سب ڈویژنوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کرم ایجنسی کی قبائل نے بالواسطہ طور پر تحریک پاکستان میں حصہ لیا۔ 1930 میں فرنگی سرکار نے جب کساخوانی بازار میں نہتی شہریوں پر گولی چلائی تو مسوزئی اور پاڑا چمکنی قبائل نے اس واقعہ پر سخت غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کرم ایجنسی میں فوجی ٹھکانوں پر حملے کیے۔ کرم ایجنسی ایک سرسبز اور شاداب علاقہ ہے۔ اس کی مٹی سرخیز اور آب و ہوا مختلف قسم کی فصلوں، سبزیوں اور پھلوں کی پیداوار کے لیے بہت موزوں ہیں۔ یہاں گندم، چاول، مکئی، مونگ، ماش، سویابین اور مونگ پھلی کاشت کی جاتی ہے۔ تاہم کرم ایجنسی کے چاول اور ٹماٹر خاصی مشہور ہیں جو ملک کے دور دراز علاقوں تک پہنچائے جاتے ہیں۔ اگرچہ وادی کرم کے قبائل حالیہ دہشت گردی کی وجہ سے بہت متاثر ہوئے، تاہم اب ایک بار پھر خوشیاں لوٹ آئی ہیں اور عیدین، شادی، بیاہ اور دوسرے خوشیوں کے موقع پر بڑے جوان اور بچے ڈول کی ڈنگ پر روایتی رقص کرتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں۔ کیمرہ مین محمد باسط کے ساتھ اقبال حسین اقبال، K2 ٹی وی، کرم ایجنسی۔ یہ تھا آج کا احوال قبائل وائس آف فاٹا۔ مزید تفصیل کے لیے وزٹ کیجیے